یہ ایک اتنا اہم اس وقت ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری ایکسپورٹس کی سب سے بڑی ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو وہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہوتا, ایف اے ٹی ایف سے نکلنا ہے امریکہ کے بغیر نہیں ہوگا. تو یہ میرے خیال سے بڑی دیر سے ریئلائزیشن ہوئی ہے, 4-5 سال کے بعد یہ جب مشکل میں آئے ہیں تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کو اپنے تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے, خصوصاً پرانے ان اتحادیوں سے. بہرحال سولنکی صاحب, اوور ٹو یو. آئی نو آپ کے پاس پورا ایک لسٹ ہے. جی رضا, شکریہ. ابھی کیونکہ بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف کی, تو میں مختصر سوال یہ کروں کہ ابھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ دیر پہلے خبر یہی آئی تھی کہ جی 1 ارب اور 5 کروڑ اور کچھ لاکھ ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ گئے ہیں. لیکن جو پریس ریلیز آیا آئی ایم ایف کا, اگر آپ نے اس کو غور سے دیکھا ہو تو اس میں کچھ نئی شرائط انہوں نے ڈال دی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو انکم ٹیکس جو دینے والے لوگ ہیں اس کو اور بڑھائیں, جی ایس ٹی کو جو ہے وہ اکراس دا بورڈ کریں, انرجی کا ریفارم کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے سیٹھی صاحب, اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی تو آج پہلے ہی جو ہے وہ 20-21-22% تک چلی گئی ہے, جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے. غریبوں کے لیے جو مہنگائی ہے وہ تو بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ کیسے چلے گا؟ میرا خیال ہے ان کا یہ انہیں احساس ہے اس بات کا کہ مہنگائی تو اور ہوگی اور لوگوں کی چیخیں اور نکلیں گی. ابھی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, جو پروفیشنلز ہیں جن کا ایٹ سورس کٹ جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کے ریٹس بھی بڑھائیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ₹1,00,000 مہینہ تنخواہ ہے آپ کی, تو آپ اس وقت میرا خیال ہے 5-10 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس. آئی ایم ایف کہتا ہے اس کو بھی بڑھائیں, اس کو بھی 10 سے 15 ہزار کریں, اور جیسے آپ بڑھتے جائیں گے وہ اور بھی کرتے جائیں گے. دیکھیے ایڈوانس کنٹریز کے اندر جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس از اوور 30%, 30, 35, 40% بھی ہو جاتا ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو 50% تک چلا جاتا ہے. پاکستان کے اندر کارپوریٹ اسٹرکچر میں تو ہے ٹیکس 30%, 33% چلا جاتا ہے, ایز ہائی ایز دیٹ. مگر انڈیویجولس کے اوپر, انکمس کے اوپر اتنا نہیں ہے, ابھی بھی 25% سے کم ہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کا 30% ہے. مگر جنرلی اسپیکنگ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ بھی مہینہ کما رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ 19% کے قریب ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, یا 13 یا 14 یا 15% ہے. کچھ لوگ تو اپنے کچھ خرچے بھی ڈال دیتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں سب بڑھائیں. اب وہ بڑھائیں گے اس سے مطلب ریئل انکم گر جائے گی. ریئل انکم گرے گی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلے اگر آپ کی جیب میں 100 روپے رہ جاتے تھے ٹیکس کے بعد, اب 90 روپے رہ جائیں گے. پہلے آپ 100 روپے میں آپ 10 کلو چینی خریدتے تھے, 10 کلو کے 1 کلو, تو اب آپ کو شاید 90 روپے میں اتنی چینی ملے گی جتنی مطلب 90% ملے گی, 10% کم ملے گی کیونکہ آپ کی انکم کم ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے مہنگائی تو ہر صورت حال میں آپ کی انکم جو ہے وہ جیب میں کم ہی ہوگی اور آپ کم ہی چیزیں خرید سکیں گے. اس کے ساتھ پھر جتنی چیزیں کم خریدیں گے اتنی چیزیں کم بکیں گی, جتنی چیزیں کم بکیں گی اتنی چیزیں کم پروڈیوس ہوں گی, جتنی چیزیں کم پروڈیوس ہوں گی اتنی فیکٹریاں کم چلیں گی, اتنی ملازمتیں کم ہوں گی, تو اکانومی جو ہے وہ گرے گی. اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اگلے سال اگر ایسے کیا گیا تو 3.5 سے 4% گروتھ ہوگی. عمران خان صاحب نے تو پہلے اناؤنس کر دیا کہ 5.5, وہ شاید 6 بھی کر دیں, بٹن دبائیں گے تو 6 ہو جائے گی. مگر آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ مہنگائی ابھی کم نہیں ہونے جا رہی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کیا گیا تو مہنگائی تو ہوگی, مگر اگلے سال کے آخر میں, مطلب ہے کہ 18 مہینے کے بعد جا کے شاید پھر لوگوں کو جب عادت پڑ جائے گی کہ پیٹرول کی قیمت اتنی ہے اور فلانے کی قیمت اتنی ہے اور تنخواہیں ہلکی ہلکی بڑھنی شروع ہو جائیں گی کیونکہ گروتھ پھر واپس آ جائے گی, تو پھر شاید جا کے آپ کو اتنی مہنگائی لگے نہ. مہنگائی ہوگی مگر لگے گی نہیں, تکلیف نہیں اتنی دے ہوگی. تو یہ ہے سچویشن. آئی ایم ایف بڑا ٹف پروگرام لے کے آیا, اور یہ صرف $1 بلین کی بات نہیں ہے, $8-9 بلین بن جاتے ہیں. کچھ پیسے اور جگہ سے بھی آنے ہوتے ہیں, وہ اسی وقت آتے ہیں جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہو. تو یہ بڑا ضروری تھا یہ کرنا. اب بات یہ ہے کہ جو پیسے آ رہے ہیں ٹیکسز سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 کھرب سے زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کریں گے, اچھی بات ہے, مگر سوال یہ ہے کہ خرچہ کس کے اوپر ہوگا.
انہوں نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو کہ سڑکوں کے اوپر یا اسپتالوں کے اوپر یا صحت کے اوپر عوام کی جو سہولتیں ان کے لیے، تو جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس کو تو کٹ لگا دیے. اور آئی ایم ایف نے کہا کٹ لگاؤ، بیکاز اور کہاں سے لاؤ گے پیسے؟ زیادہ تر پیسے جائیں گے کہاں؟ زیادہ تر جائیں گے قرضے دینے میں، زیادہ تر جائیں گے فوج کو، اور زیادہ تر جائیں گے اپنی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں، تو باقی رہ کچھ نہیں جاتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حالات ہماری خراب ہی رہے گی، امکان اچھے نہیں ہیں، اور ہمارا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ تھوڑے سے پیسے ادھر ادھر سے اگر آ جائیں تو ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ہی ٹوٹ جاتا ہے، چلتے چلتے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ پورا نہیں کر سکتے، پھر سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے تاریخ کے اندر ایک یا دو پروگرام ہیں آئی ایم ایف کے جو کہ کامیاب ہوئے ہیں فلی، ادروائز تو ہر موسٹلی میجورٹی پروگرام جو ہیں وہ چلتے چلتے ختم ہو جاتے ہیں، because آپ کنڈیشنز ہی پوری نہیں کر سکتے، پھر وہ قرضے رہ جاتے ہیں اور پیسے آتے کوئی نہیں ہے. تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر یہ حکومت سروائیو کر گئی اور اسی طریقے کے ساتھ اس کا پرفارمنس رہا، میننگ نو پرفارمنس، تو پھر تو اگلے سال اور بھی بہت بڑے سخت پرابلم ہوں گے، بڑے سخت پرابلم ہوں گے. بس میں جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ کچھ کولڈ وار بند کر دو، اور ہمیں ضرورت ہے تجارت کرنے کی، اور یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ بڑا ہاٹ ہے، تو ایسٹرن بارڈر کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کی. انڈیا بہت زیادہ ٹیررزم پروموٹ کر رہا ہے، کچھ اگر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو جائیں تو اس وقت ہم کشمیر میں تو کچھ نہیں کر رہے، مگر وہ بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی وغیرہ کو بہت کچھ ہیلپ کر رہے ہیں. تو ہم کچھ کو بھی ٹھنڈا کرنا چاہیں گے تو ذرا ان کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے، نارملائز کریں، بڑی تکلیف ہوگی. تو خان صاحب جو ہے وہ پہلے تو تیار تھے، مگر گالیاں انہوں نے نریندر مودی کو ذاتی طور پہ اتنی دی تھی، اور کس شکل سے وہ نریندر مودی کے ساتھ بات کریں، اور وہ کیسے نریندر مودی ان کے ساتھ بات کرے گا. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا تھا بھائی تجارت چھوٹی موٹی شروع کر دو نا چپ کر کے. تو خان صاحب نے کیا بھی، پھر بھاگ گئے کہ نہیں 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 نہیں، اچھا میں نہیں کرتا. ڈرتے ہیں نا عوام سے کہ عوام یہ نہ کہے کہ جی آپ تو کہتے تھے مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اب آپ تو مودی کو جپی ڈالے ہوئے، آپ یہ چکر کیا ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ اس قسم کے الزام لگاتے ہیں، پھر وہ گھوم پھر کے آپ کے اوپر آگے لگتے ہیں. اب ہماری ضرورت ہے نارملائز کرنے کی، اور ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے کاروباری لوگوں کو بلا لیا، انہوں نے بزنس کمیونٹی تاجروں کو بلا کے ان کو کہا یار تسی گل کرو، تسی شروع کرو انڈیا کے ساتھ بات، تسی کہو کہ جی تجارت ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، ایک ماحول بنائیں تاکہ یہ کامیاب ہو سکے. وہ پرائم منسٹر تو ساری گل نہیں سنی. آپ نے میاں منشا کا بیان دیکھا ہوگا جو کافی میڈیا کے اندر آیا، جس میں انہوں نے یہی بات کی کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے. جی ہاں بالکل. دیکھیے نا میاں صاحب بڑے کنزرویٹو آدمی ہیں، مگر وہ ہمیشہ ہی از بین ان فیور آف نارملائزیشن، اینڈ مگر انفارچونیٹلی ان کی بات کوئی نہیں سنتا. اب میرا خیال ہے انہیں کسی نے اسٹیبلشمنٹ نے ان پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یار گو ہیڈ بات کرو. تو میاں صاحب اب کھل کے بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، باتیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں عمران خان سنے گا کہ نہیں سنے گا.